اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذَلِكُمُ اللّٰهُ بس ذالکم یہ کم تمہارا اللہ ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، الحق حق سچا حقیقی، فماذا پس کیا ہے، حق بعد الحق کی حق کے بعد، پس حق کے بعد کیا ہے، الا الضلالۃ مگر گمراہی کے، یعنی کہ جب حق واضح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کیا تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم گمراہی کے راستے پر جاؤ۔ فَأَنَّا پس بے شک تم تصرفون کدھر منہ موڑے جا رہے ہو، پھر تمہیں حق سے کدھر موڑا جا رہا ہے، تصرفون اسراف کرنا، مڑنا۔ ذالک کا طرح ذالک اسی طرح حقت ثابت ہو چکی ہے، کالمات بات ربی کا آپ کے رب کی، یوں ہی ثابت ہو چکی ہے آپ کے رب کی بات، الذین ان لوگوں پر، فاسقو جو فسق و فجور کرتے ہیں، انہم بے شک وہ لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، حل کیا من شرکائکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے، من کون ہے جو یبدأ الخلق جو آغاز یا شروع، یبدأ شروع یا آغاز سے، خلقہ جس نے پیدا کیا ہے، ثم یعیدہ پھر اسے لوٹا بھی دے، جو آغاز افرینش بھی کرے پھر فنا کے بعد اسے لوٹا بھی دے۔ قل اللہ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیے، اللہ ہی تعالیٰ ہی ہے، یبدأ جس نے ابتدا بھی کی ہے خلقہ پیدائش کی، ثم پھر یعیدہ اور فنا کے بعد بھی اسے لوٹائے گا۔ فَأَنَّا پس بے شک تم تؤفکون پس ہوش کرو تم کدھر پھرتے جا رہے ہو۔ جو ذات ان صفات کمال سے متصف ہے، جو ان خوبیوں کی مالک ہے، وہی خود تو خدائے برحق ہے، اس کے علاوہ اگر کسی کو اپنا خدا داد اور معبود بناؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا غور تو کرو کہاں ظن و تخمین کے ریگزاروں اور وہم و گمان کے ویرانوں میں مارے مارے پھر رہے ہو۔ اکثر علماء کے نزدیک، جن میں حضرت امام مالک بھی ہیں، غنا ایک ایسا لہو ہے جو دلوں میں ہیجان پیدا کرتا ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی حرمت پر کوئی دلیل نہیں، بلکہ اس صحیح حدیث سے اس کا مباح ہونا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز حضرت عائشہ رضی اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، ان کے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ اشعار گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ آس کے بارے میں کہے تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ سے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شانہ اقدس اور اس میں شیطان کے آلات۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، اے ابو بکر انہیں گانے دو کیونکہ آج عید کا دن ہے، اگر غنا حرام ہوتا تو اس کا گزر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیوں کر ہوتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسے بند کرنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی اور لوگوں سے نرمی فرمائی تاکہ وہ اس سے اپنے دلوں کو بہلا سکیں، کیونکہ ہر شخص ہر وقت ایسے زاہد اور ایسی پابندی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے کہ آج عید کا دن ہے، انہیں گانے سے نہ روکو، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر وقت غنا سننا مکروہ ہے، بلکہ خاص تقریبات مثلا عید، شادی، کسی مسافر کی واپسی وغیرہ موقع پر اس کی رخصت ہے۔ تم سے پہلے جن کوتاہ اندیشوں اور بد نصیبوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا اور فرما برداری اور تقوی کی بجائے فسق و فجور کو اپنا شعار بنایا، ہم نے ان سے ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لی اور ان کی آنکھوں کو نور حق دیکھنے کی قوت سے محروم کر دیا۔ بتوں اور باطل خداؤں کے پجاریوں سے ایک اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ اس عالم ہست و بود کو پیدا کس نے کیا، اور قیامت کے روز کون انہیں دوبارہ زندہ کر کے میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا؟
کیا تمہارے یہ معبودان میں سے کسی بات پر قادر ہیں؟ کیا آسمان کا سائبان انہوں نے تانا ہے؟ چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے ان گنت تارے انہوں نے اس کی بساط پر ٹانگے ہیں۔ یہ سب کچھ تو ان بتوں کے گڑے جانے سے لاکھوں سال پہلے موجود تھا۔ پھر یہ ان کی پیداوار کیسے ہوئے؟ کیا پیدا کرنے والا پیدا کی جانے والی چیز سے خود بعد میں پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ زمین کا فرش انہوں نے بچھایا ہے؟ کیا اس پر فلک بوس پہاڑ انہوں نے کھڑے کیے ہیں؟ کیا پانی اور خشکی کی آفرینش میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر یہ بت کائنات کے خالق کیوں کر ہو گئے؟ تو جب اس محیب اور پرعظمت جہاں کو پیدا کرنے پر وہ قادر ہے تو اسے دوبارہ زندہ کرنے کی بھی وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور تمہارے یہ معبود جن کو تم خدا مانتے ہو اور خدا مان کر ان کی پوجا کرتے ہو، یہ جب خلق و بعث دونوں میں سے کسی پر قادر نہیں تو پھر خالق حقیقی اور خدائے برحق کے سوا کسی کو خدا کیوں مانا جائے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کیوں کی جائے؟ کیونکہ سوال قیامت سے بھی ہو رہا ہے اور قیامت کے وہ قائل نہ تھے، اس لیے جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، کل اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ۔